مقرب فرشتے جنہیں اللہ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب و منزلت کا ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ یعنی فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا ہے، ایسے فرشتوں کی تسبیح ہے۔ تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا، دیگر کاموں میں مصروف ہونا، یہ ہمیں سانس لینے سے مانے نہیں، ہم جو بھی کرتے رہے ہمارا سانس چلتا رہتا ہے، اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں تسبیح سے مانے نہیں ہوتے۔ اور دلیل کے طور پر آپ نے یہ روایت فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے حضرت کعب سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا فرشتے پیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیا وہ دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ اور جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے، ہر کام میں فرشتے مامور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت کعب نے فرمایا فرشتوں کے لیے تسبیح کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے تمہارے لیے سانس بنائی گئی ہے۔ ہم کوئی بھی ڈیوٹی کرتے رہے ہماری سانس چلتی رہتی ہے، اسی طرح فرشتے کوئی بھی ذمہ داری سر انجام دیتے رہے فرشتوں کی تسبیح چلتی رہتی ہے، فرشتے پھر بھی عبادت میں رہتے ہیں۔ کیا آپ کھاتے پیتے، آتے جاتے، بولتے وقت سانس نہیں لے رہے ہوتے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی تسبیح کی ہے۔ علامہ احمد صاوی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے پر ابھارنا ہے، اور کافروں کو اللہ کی اطاعت و عبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے، کیونکہ عبادت اور تسبیح کرنا قرب اور شرف رکھنے والے لوگوں کا وصف ہے، اور اسے چھوڑ دینا یعنی عبادت کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے اور ذلیل لوگوں کا شیوا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے میں مصروف رہے، اور اس سلسلے میں کسی طرح کی شرم محسوس نہ کرے، آر محسوس نہ کرے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونے، چاندی اور پتھر وغیرہ سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان کیا دے گا؟ تو پھر ان چیزوں کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہو، جو زندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں، تو اسے معبود بنانے کو کون سی عقل جائز قرار دے سکتی ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ کے واحد اور معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آسمانوں یا زمین پر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک ملک میں 2 صدر 2 وزیر اعظم ہو جائے وہاں کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایک گھر میں 2 سربراہ 2 اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں کا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس پوری کائنات کا نظام ایک اللہ پاک چلا رہا ہے، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جن کی خدائی کا بت پرست اعتقاد رکھتے ہیں تو عالم کے فساد کا لازم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ بت پرستوں کے خدا جمادات ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پر اصلاً قدرت ہی نہیں رکھتے۔ جو انہوں نے پتھروں کے خدا بنائے ہوئے ہیں، اب وہ کیا اس کائنات کا نظام چلائیں گے جو خود ہی بے جان پتھر ہیں؟ تو جب قدرت ہی کچھ نہیں تو وہ کائنات کو کیسے چلاتے ہیں؟ اور اگر خدا سے مطلقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہے تو بھی جہاں کی تباہی یقینی ہے، کیونکہ اگر 2 خدا فرض کیے جائیں تو 2 حال سے خالی نہیں ہے، یعنی وہ دونوں کسی شے پر متفق ہوں گے یا پھر وہ دونوں کسی شے پر مختلف ہوں گے۔ اگر ایک چیز پر متفق ہوئے تو اس سے لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت میں ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کے ارادوں کی مختلف صورتیں ہوں گی، دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں گے، اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہو جائے گی۔ دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں، اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم ہوگی۔ ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو، یہ تمام صورتیں محال ہیں، کیونکہ جس کی بات پوری نہ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جو صورت
فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ باہر صورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کائنات کی تباہی ہے اور فساد لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق یہ انتہائی مضبوط دلیل ہے، اور اسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علماء کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ عوام کی تفہیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا بیان کیا گیا ہے۔ البتہ جو علماء اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں وہ علم کلام کے معتبر اور باعتماد ماہرین کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، یعنی عرش کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے، جسے چاہے بدبخت کر دے، وہ سب کا حاکم ہے، اور کوئی اس کا حاکم نہیں ہے کہ جو اس سے پوچھ سکے کہ تو نے اللہ ایسا کیوں کیا، فلاں تو اتنا برا تھا، یا اللہ اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، میں تو نیک ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہے، فلاں کے ساتھ۔ یہ لوگ اس طرح اللہ پہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بندہ کون ہے جو اللہ بارگاہ میں ایسی بات کرے، اللہ پہ اعتراضات کرے کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کیوں کرنے والے؟ وہ جو چاہے کرے، وہ مالک ہے۔ یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے، یعنی کسی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ رب سے عتاب کی پوچھ گچھ کرے، بلکہ رب تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ البتہ اللہ سے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے، یا فرشتوں نے رب تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو، لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ یاد رہے کہ سب سے بدترین اعتراض یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرے، جیسے شیطان نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر، آدم علیہ السلام پر شیطان نے اعتراض کیا، تو اس کی تمام تر عبادت اور ریاضت اور مقام مرتبہ سب اتنے مرتبے ہونے کے باوجود بارگاہ الہی سے اسے مردود کر کے، رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اعتراض کا یہ انجام ہے، اللہ کی مخلوق پر اعتراض کیا تو اللہ کی مخلوق پر اعتراض کا یہ انجام ہے، تو جو اللہ کی شان اور اس کے افعال و صفات پر اعتراض کرنے کی جرت کرے اس کا حال کیا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور حضور کی ذات پہ اعتراض کرنا کہ یہ علم غیب نہیں جانتے، معاذ اللہ، مر کے مٹی ہو گئے، معاذ اللہ، اس طرح کی جو باتیں یہ بد مذہب لوگ کرتے ہیں، یا اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یا جو ان کے جو عقائد ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کتنے بدترین ہوں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، بلکہ جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ پر اعتراض کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، اور اس میں ہلاکت اور بربادی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ علماء پر اعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کر دیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو اعتراض کرنے والوں کا دنیا کا انجام ہے، اور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ وہم یسألون، اور لوگوں سے سوال کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ اب ہم غور کر لیا کریں، ہم جو بھی کرنے لگیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں، تو اس کے بارے میں یہ پہلے سوچ لیں کہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ کام کیوں کیا۔ ہم پوچھا جائے گا، جب رب تعالیٰ پوچھنے والا ہوگا میں کیا جواب دوں گا؟ اچھا یہ کیوں ایسے کھایا، ادھر کیوں دیکھا، یوں کیوں دیکھا، اتنا بھی سوال ہوگا۔ نظر اٹھائی تھی تو ادھر دائیں کیوں دیکھا، بائیں کیوں دیکھا، یہ اوپر کیوں دیکھا تھا، اتنا بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز اس دن نہ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھا کریں گے
رستے میں چلتے ہوئے دیکھیں کہ ہم نے اوپر کیوں دیکھا، دائیں کیوں دیکھا، تو بائیں کیوں دیکھا، کیا بدنگاہی کرنے کے لیے دیکھا یا کس مقصد کے لیے دیکھا، یا ایسے ہی فضول دیکھا کہ چلو یہ مکان کیسا ہے، یہ چیز دیکھ لیں، فلاں گاڑی دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں. اچھا اس پہ سوال ہوگا، اچھا یہ کیوں دیکھی، یہ گاڑی دیکھی، نیت کیسے دیکھنے کی، کیوں؟ تو یہ سوال پہ سوال وہاں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے ہر فعل کے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ سب اس کے بندے ہیں اور اس کی ملکیت ہے، اور سب پر اس کی اطاعت اور فرم برداری لازم ہے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللہ کی ملکیت ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہو سکتی. صدق اللہ العظیم.